بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ماہ ذوالقعدہ اتوار کے دن سب لوگ جلدی سے 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، یہ دولت کا تیز ترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے پاس آج کروڑوں نہیں اربوں روپے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ماہ ذوالقعدہ کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو، اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی آنکھوں سے خود اپنے رزق میں اضافہ دیکھے گا۔ اس وظیفے سے فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کی قسمت بدل جائے گی، مقدر وہ سب کچھ لکھ دیا جائے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام کے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ جو وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس وقت پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے سے کیا فائدہ، آپ کو کیا ملے گا، وہ سارا آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھنا 3 گناہوں کی معافی کبھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی 3 قسم کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرے نمبر پر جادو کرنا اور تیسرے نمبر پر مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اب جو پہلا ہے اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے، اگر آپ توبہ کیے بغیر گناہوں سے مر جاتے ہیں تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے، شرک کرنے والا آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اس طرح جادو بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد ایک ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سال کی تمام نمازیں، تلاوت اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ہم کسی اپنے بہن بھائی کی اچھی گاڑی، اچھا مکان حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھی چیزیں دیکھ کر اپنی قسمت میں شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو میرے بھائیوں، جب آپ اللہ پاک سے مانگیں گے اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی غیبی خزانوں سے عطا فرمائے۔ ایک بار آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں، خاص طور پر صبح شام سورۃ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر لیا کرو، اس سے بھی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ آج 3 ذوالقعدہ اتوار کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد کر لیں۔ آپ نے اس کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، پورے دن کے اندر کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، گھر میں سے پریشانیاں اور رکاوٹیں دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ
وہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ یا فتاح، یہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ جب آپ یا فتاح پڑھ کر پکارتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے یا فتاح کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح کو 11 مرتبہ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ یا فتاح کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ کے جو بھی مقاصد ہوں گے وہ بھی پورے ہو جائیں گے۔ یا فتاح کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تاکہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے، وہ صورت کوثر ہے۔ صورت کوثر کو پڑھنے سے رزق میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ آتا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، پیار محبت پیدا ہوتی ہے۔ صورت کوثر پڑھنے سے گھر میں سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ صورت کوثر پڑھنے سے جادو جنات کے وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے صورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ صورت کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے صورت کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صورت کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔